ایک صاحب نے لکھا ہمارا جس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بدھ کی شب قبر میں ان کی زیارت کرنے آتا ہے۔ ایک اور کامن بیماری سب مسالک میں، اپنے علماء کے بارے میں غلو کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا غلو رسول اللہ کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں غلو کرنا، نہ اپنے عالموں کے بارے میں غلو کرنا، عالموں کے بارے میں غالی ہوتے۔ مثلا ایک صاحب اپنے مسلک کے ایک بزرگ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ فلان ہمارا جو عالم ہے، ہمارے مکتب کا جو بزرگ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو۔ یہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں، یہ جن کی بات کر رہا ہوں وہ شیعہ مکتب بھی نہیں ہے، کوئی اور مکتب ہے۔ جب فرشتے اترتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کے باپ کی مجال ہے اس عالم کی ہوئی بات کو کہے غلط ہے، جو فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، ڈائریکٹ رابطے میں ہے، اس کسی کے باپ کی مجال ہے کہے کہ اس نے غلط لکھا کتاب میں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں یہ والی بات جو میں نے آپ کو سنائی وجود میں آتی ہے کہ اب جو فرشتوں سے ڈائریکٹ رابطے میں ہمارا عالم، اگر اس نے کوئی بات کی ہے اور قرآن کی بات کوئی اور لگ رہی ہے تو قرآن کو چھوڑو، تم بزرگ کو نہ چھوڑو، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے ملاقاتیں کرتے تھے جا کے۔ ایک صاحب نے لکھا ہمارا جس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے آتا ہے قبر میں ان کی زیارت کرنے کے لیے۔ جس کی زیارت ہر ہفتے اللہ کرنے کے لیے قبر میں آئے، اس کے سامنے کسی کی جرأت ہے منہ کھولے اس کے کسی فرمان کے آگے؟ اسے کہتے ہیں علماء میں غلو۔ اتنا ڈراؤ، اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ جس کی زیارت پہ آ رہا ہے تو جان نکلے گی کسی کی بات کرتے ہوئے کہ اس نے اپنی کتاب میں جو بھی بات کی ہے، پھر کسی کی جرأت ہے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ ایک اور کامن بیماری ہے جو سب مسالک میں عام ہے، اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ زد کس پہ پڑی ہے، ضرب کس پہ پڑی ہے؟ قرآن و حدیث پر۔